بھائیو دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آئیے ایک بار آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بھائیو دوستوں اور میری عزیز ساتھیوں، آج کی حدیث ہے نماز معراج المؤمنین ہے۔ رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کا معراج ہے۔ اور بتایا نماز تمام عملوں میں بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑا درجہ رکھتی ہے، اور ایمان تمام عملوں کی جڑ ہے اور تمام عملوں اور عبادتوں سے بڑھ کر درجہ رکھتا ہے، کیونکہ اگر ایمان نہ ہو تو نماز اور کوئی عبادت ہوتی ہی نہیں۔ اور ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ بلا نماز کے بھی مفید ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان ایمان کی برکت سے آخر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نماز کا مرتبہ دوسری عبادتوں سے بڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ نماز میں سب عبادتیں آ جاتی ہیں۔ نماز کی مثال اس جامع نسخہ کی سی ہے کہ جس میں تمام مفید دواؤں کو جمع کر دیا گیا اور خمیرہ یا معجون بنا دیا ہو تو وہ اکیلی دوا سے زیادہ مفید ہوگا۔ اسی طرح نماز میں سب عبادتوں کو جمع کر کے ایک جامع نسخہ بنا دیا ہے۔ مثلا روزہ ہے، کلام الہی ہے، کلام الہی کا پڑھنا، توحید و رسالت کا اقرار کرنا ہے، اعتکاف اور قربانی ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزے رکھنے کا اور قرآن پڑھنے کا اور اعتکاف میں بیٹھنے کا اور قربانی کرنے کا کس قدر ثواب ہے، اور یہ سب نماز کے اندر موجود ہے، تو نماز کا رتبہ کس قدر بڑھا ہوا ہوگا۔ دیکھو، نماز میں روزہ اس طرح ہے کہ روزے میں 3 چیزوں کو منع کیا گیا ہے، 3 چیزوں کا منع کیا گیا ہے، کھانے اور پینے اور صحبت سے۔ تو نماز میں یہ سب موجود ہے، بلکہ روزے سے بھی بڑھ کر نماز میں پابندی ہے کہ بولنا اور ادھر ادھر دیکھنا اور چلنا پھرنا اور ہنسنا وغیرہ بھی منع ہے نماز کے اندر۔ تو بھائیو دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، نماز میں خدا کی نزدیکی ہے، خدا کے ساتھ ہم کلامی ہے، اور سب چیزوں سے علیحدگی بھی ہے۔ بس نماز خلوت گاہ ہے، نماز خلوت گاہ ہے، حق تعالی شانہ بھی ہے، یعنی بالکل حضوری
مجلس مجلس خاص کا جلوہ ہے سوائے حق تعالیٰ کے. کوئی اور پاس نہیں ہے. نماز میں حج بھی ہے کہ کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا فرض ہے. اعتکاف بھی ہے کہ جو بری باتوں سے رکنا ہے. قرآن کا پڑھنا فرض ہے کہ بے اس کے پڑھے نماز نہ ہوگی. نماز میں دعا سورہ فاتحہ بھی ہے. تسبیح سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی بھی ہے. درود شریف اور سبحانک اللہم ثنا بھی موجود ہے. زکوٰۃ بھی ہے کہ کپڑے پہن کر پڑھی جاتی ہے. جس پر روپے خرچ ہوتے ہیں. نماز میں قربانی بھی ہے جس کی غرض اپنے کو قربانی کر دینا ہے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے گلے پر چھری پھیری تھی. سبحان اللہ. 4 منٹ میں سب طرح کی عبادت ہو جاتی ہے اور سب طرح کے ثواب حاصل ہو جاتے ہیں. خوب یاد رکھو میرے بھائیو دوستو اور عزیز ساتھیو، جس نے 5 وقت کی نماز وقت پر پڑھی نہ وہ مرنے کے وقت پریشان ہوگا اور نہ قبر میں اور نہ قیامت میں پریشان ہوگا. اتنی غفلت تو نہ کر علمی خدا کے واسطے. فکر کر کچھ تو بھلا روز جزا کے واسطے. حریف تو سوتا رہا ہے ہر صبح اور وقت اذان. مرغ و ماہی سب اٹھیں یاد خدا کے واسطے. مال و زر ملک و زمین فوج و سپاہ گنج و چشم کب کسی کو ہے بقا سب ہیں فنا کے واسطے. بھائیو دوستو اور میرے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.